بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضور سرور کائنات تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میاں بیوی ایک بستر پر سوتے ہیں وہ میاں بیوی اپنے ایک ہی بستر پر سونے کا اجر جان کر بہت زیادہ حیران رہ جائیں گے کہ اکٹھے سونے کا اتنا اجر و ثواب ہے۔ ناظرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان میاں بیوی کے 3 بچے فوت ہو جائیں بشرطے کہ وہ گناہ کی عمر کو نہ پہنچے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان پر خصوصی رحمت کر کے انہیں جنت الفردوس میں داخل کر دے گا۔ حضرت سہیل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا، مجھے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات پوچھ کر بتائیں کہ اگر کوئی شخص بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو گناہ میں ملوث دیکھے اور غصے میں آ کر اسے قتل کر دے تو کیا اسے قصاص میں قتل کر دیا جائے گا؟ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مسئلہ دریافت کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قسم کے سوالات کو ناپسند فرمایا۔ بعد میں حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے تو ان سے دریافت کیا اور کہا کہ تجھ سے مجھے بھلائی نہیں پہنچی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوالات کو ناپسند فرمایا۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ تعالیٰ کی قسم، میں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ بات ضرور پوچھوں گا۔ چنانچہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے بارے میں وحی نازل ہو چکی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں میاں بیوی میں لعن قرار دیا۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر اب میں اس عورت کو گھر لے جاؤں تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے اس پر جھوٹا الزام لگایا ہے۔ چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم دینے سے پہلے ہی اس عورت کو طلاق دے دی۔ پھر لعن کرانے والوں میں یہی طریقہ جاری ہو گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو، اگر اس عورت کے ہاں سیاہ فام، سیاہ آنکھوں والا، بری صورت والا بچہ پیدا ہوا، میرے خیال میں حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یقیناً سچ کہا ہے، اور اگر اس کے ہاں ایسا سرخ بچہ پیدا ہوا تو میرے خیال میں اسے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضرور جھوٹ بولا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں، پھر اس عورت کے ہاں بری صورت والا بچہ پیدا ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جمعہ کی رات ہم لوگ مسجد میں تھے، ایک آدمی نے کہا، اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو گناہ کی حالت میں دیکھ کر قتل کر دے تو تم لوگ اسے قصاص کے طور پر قتل کر دو گے؟ اگر وہ اپنی بیوی کے مجرم ہونے کی بات کرے تو تم اسے الزام تراشی کی سزا کے طور پر کوڑے لگاؤ گے؟ قسم ہے اللہ رب العزت کی، میں یہ بات ضرور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے
عرض کروں گا۔ آخر کار اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے لعن کی آیت نازل فرما دی۔ اس کے بعد اس آدمی نے اگر اپنی بیوی پر الزام لگایا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں میاں بیوی کے درمیان لعن کروا دیا اور فرمایا شاید اس عورت کے ہاں سیاہ فام بچہ پیدا ہو۔ چنانچہ سیاہ فام اور گھنگریالے بالوں والا بچہ ہی پیدا ہوا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، ان کا ایک غلام تھا اور ایک لونڈی تھی جو آپس میں میاں بیوی تھے۔ انہوں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں ان دونوں کو آزاد کرنا چاہتی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم انہیں آزاد کرنا چاہو تو عورت سے پہلے مرد کو آزاد کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک میں تمہیں کسی معاملے میں آزاد جوڑے رکھوں تب تک تم بھی مجھے جوڑے رکھو، بلا وجہ سوال نہ کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء علیہ السلام سے سوالات کرنے اور پھر ان کے کام کی مخالفت کرتے ہی ہلاک ہوئے۔ لہٰذا جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو حسب ہمت اس کی تعمیل کرو، اور جب کسی کام سے منع کر دوں تو اس سے رک جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ عمومی احوال میں شرعیت کا حکم یہ ہے کہ میاں بیوی ایک ہی بستر پر آرام کریں، کسی معقول معتبر وجہ کے بغیر کام کرنا چاہیے۔ بعض علماء نے شوہر کو بیوی کے ساتھ سونے کو سنت شمار فرمایا ہے، البتہ بعض حالات میں اگر شوہر کسی وجہ سے علیحدہ سوئے تو بیوی کو ایک ہی بستر پر سونے کا اصرار کرنا بھی درست نہیں۔ مثلاً بیوی ایام کی حالت میں ہو اور ساتھ سونے کی صورت میں فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہو، یا اولاد ہونے کی صورت میں، یا اولاد کے باشعور ہونے کی مدت کے بعد عموماً میاں بیوی بستر جدا رکھتے ہیں، یا شوہر تھکا ماندہ ہے اور اسے آرام یا راحت کی ضرورت ہے تو ایسی صورت میں مرد اپنی بیوی سے علیحدہ سو سکتا ہے، اور اگر مرد کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو میاں بیوی ساتھ سو سکتے ہیں، بلکہ یہود کی مخالفت کی وجہ سے ساتھ سونا چاہیے کہ وہ لوگ ان ایام میں چھونا، اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھانا وغیرہ تک غلط سمجھتے تھے۔ غرض یہ ہے کہ اس سلسلے میں میاں بیوی کے درمیان اتفاق و مفاہمت ضروری ہے۔ اس طرح کی معمولی باتوں کو جھگڑے یا تضاد کا باعث نہیں بنانا چاہیے، بلکہ دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق اور آزادی کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ شوہر کو بھی مستقل اپنا بستر بیوی سے جدا رکھنا اور بیوی کے حقوق کو نظر انداز کرنا جائز نہیں۔ نیز کسی شرعی عذر کی وجہ سے شوہر کبھی علیحدہ سوئے تو بیوی کو اصرار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ
عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں ایام سے ہو جاتی تو بستر سے اتر کر بوریا پر آ جاتی تھی، چنانچہ جب تک کہ میں پاک نہ ہو جاتی تب تک نہ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے پاس آتے تھے اور نہ ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک جاتی تھی۔ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے ایک بستر پر سونا افضل ہے، شرط یہ ہے کہ ان میں سے کسی کو بھی اذر نہ ہو، لیکن مقصد ہم بستری کرنا نہیں بلکہ مقصد بیوی کے دل کو خوش کرنا ہے۔ بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے ایام کے دنوں میں بھی اس کے قریب ہو کر سو جانا گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہی ہے۔ میاں بیوی کے درمیان رات کا حصہ بہت زیادہ اہم ہوتا ہے کہ دونوں میاں بیوی اپنے کام وغیرہ سے فارغ ہوئے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بند کمرے میں وقت گزارتے ہیں۔ یقین جانیے یہی وہ خوبصورت وقت ہے کہ اپنی ازدواجی زندگی کو خوب سے خوب تر بنایا جا سکتا ہے۔ اس وقت میاں بیوی کی باتیں سنی جائیں، کچھ اپنی باتیں سنائی جائیں، بیوی سے دن بھر کے کام کا احوال پوچھا جائے، دن بھر کے کاموں میں بیوی کی تعریف کی جائے، بیوی کی خوبصورتی کی تعریف کی جائے، بیوی سے دل لگی کی باتیں کی جائیں، اس سے محبت کا اظہار کیا جائے۔ یہ اعمال بہت زیادہ ضروری ہیں کیونکہ دونوں میاں بیوی ہی دن بھر کام کاج سے تھکے ہارے آرام کے لیے بستر پر آتے ہیں تو انہیں ایک دوسرے کے پیار بھرے، محبت بھرے الفاظوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ دونوں کے منہ سے نکلے الفاظ سیدھے ایک دوسرے کے دل میں اترتے چلے جاتے ہیں، بشرطے کہ دونوں کے درمیان موبائل اور ٹیلی ویژن جیسی فضول چیزیں نہ ہوں۔ یہ میاں اور بیوی دونوں کا ایک دوسرے پر حق ہے کہ موبائل اور ٹیلی ویژن کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو پیار اور محبت کے ساتھ وقت دیا جائے۔ دن بھر میاں بیوی اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں اور ایک رات کا وقت ملتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو وقت دیں، اور اگر ایسے میں شوہر اپنے موبائل میں مصروف رہے، بیوی اپنے موبائل میں، تو معاف کیجیے گا یہ ایک خوشگوار ازدواجی زندگی نہیں ہے بلکہ ایک رسمی ازدواجی زندگی ہے جہاں بس رسمیں پوری ہو رہی ہیں کہ صبح اٹھے کام پر چلے گئے، بیوی گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی، رات کو آئے کھانا کھایا یا باہر راؤنڈ لگایا، اگر موبائل استعمال کرتے کرتے سو گئے۔ یقین جانیے یہ رسمی ازدواجی زندگی ہے۔ خوشگوار زندگی میں ایک دوسرے کو وقت دینا بہت زیادہ ضروری ہے، ایک دوسرے سے دل لگانا بہت ہی ضروری ہے، ایک دوسرے کا احساس، ایک دوسرے کی قدر بہت ضروری ہے، ایک دوسرے سے پیار کی باتیں، محبت کا اظہار بہت ضروری ہے۔ کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اس موبائل فون نے رشتوں میں بہت دوریاں پیدا کر دی ہیں۔ موبائل فون کا استعمال غلط نہیں، لیکن بے وقت بے جا موبائل کا استعمال نہ صرف صحت کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ رشتوں میں بھی بہت زیادہ دوریاں پیدا کر دیتا ہے۔ میں تو یہ کہوں گی کہ جب ماں باپ، میاں بیوی بچوں کے ساتھ ہوں تو موبائل بند کر دیں یا کم از کم
سائلنٹ موڈ پر لگا کر رکھ دیں۔ ماں باپ کے ساتھ ہوں تو موبائل رکھ دیں، بچوں کے ساتھ ہوں موبائل رکھ دیں، بیوی کے ساتھ ہوں موبائل رکھ دیں۔ ہمارا فرض ہے انہیں وقت دینا، اور اس فرض کی ادائیگی سے ذرا سی سستی رشتوں میں ایسی دوریاں پیدا کر دیتی ہے جو بعد میں سنبھالے بھی نہیں سنبھلتی۔ اس لیے آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ بیوی کے ساتھ ایک ہی بستر پر سونے سے نہ صرف فرض کی ادائیگی ہوتی ہے بلکہ ثواب بھی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی بھی ہوتی ہے۔ حضرت حمزہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، میں سفر میں روزہ رکھوں؟ کیونکہ وہ روزے کثرت سے رکھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جی چاہے تو روزہ رکھ اور جی چاہے افطار کرنا۔ ناظرین، یہ تو تھی چند احکامات جو سفر کے بارے میں احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اکیلے سفر کرنا کیسا ہے۔ عام مشاہدہ ہے کہ اکثر لوگ سفر پر اکیلے روانہ ہو جاتے ہیں۔ انسان کو زیادہ تر کوشش کرنی چاہیے کہ سفر میں اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ساتھی موجود ہو، اور اس کو اکیلے سفر کرنے سے کہاں تک ممکن ہو گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اس بارے میں صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا میں جانتا ہوں اگر لوگوں کو بھی اکیلے سفر کی برائیوں کے متعلق اتنا علم ہو تو کوئی سوار رات میں اکیلا سفر نہ کرتا۔ ناظرین، اب خود ہی اندازہ لگا لیں کہ رات کا سفر کرنا کس حد تک خطرناک ہو سکتا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن الفاظ میں انسان کو رات کے سفر سے منع فرمایا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ رات کے سفر سے اجتناب کیا جائے، خاص طور پر رات کو اکیلے سفر نہ کیا جائے۔ یہ بات تو عام ہے جس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، لیکن صرف عورتوں کی بات کی جائے تو ان کے لیے خاص طور پر تاکید ملتی ہے۔ یاد رہے کہ عورتوں کو بھی کئی مرتبہ رشتہ داروں سے ملاقات، علاج یا کسی ضروری کام سے سفر پر نکلنا پڑتا ہے۔ احادیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عورتوں کو مردوں سے بھی کہیں بڑھ کر اکیلی سفر سے اجتناب کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ بات فتنے کا باعث بن سکتی ہے اور ان کی عزت و ناموس کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت اپنے محرم رشتہ دار کے بغیر سفر نہ کرے، اور کوئی شخص کسی عورت کے پاس اس وقت تک نہ جائے جب تک وہاں کوئی محرم موجود نہ ہو۔ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں فلاں لشکر میں جہاد کے لیے نکلنا چاہتا ہوں، لیکن میری بیوی کا ارادہ حج کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اپنی بیوی کے ساتھ حج کو جاؤ۔ یہاں پر خواتین کو غور کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ بلا جھجک کسی بھی کام سے گھر سے باہر چلی جاتی ہیں اور محرم ساتھ نہیں ہوتا۔ اسی لیے عورتوں کو
خاص طور پر اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رات کی بات تو بہت دور ہے، عورت کو دن میں بھی اکیلے سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سفر کے حوالے سے چند مزید احکام پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو اکیلے رات بسر کرنے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنہا رہنے سے منع فرمایا، یعنی نہ تو آدمی رات تنہا بسر کرے اور نہ تنہا سفر کرے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بخاری کی شرط پر صحیح کہا ہے۔ اس حدیث میں رات اکیلے گزارنے کا واضح ممانعت فرمائی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم میں سے اکثر لوگ، خاص طور پر نوجوان، اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ ان کا اپنا کمرہ ہو جہاں وہ اکیلے ہوں اور انہیں دن رات کی تنہائی میسر ہو۔ اہل علم نے رات اکیلے گزارنے کی ممانعت کی بہت سی حکمتیں بیان فرمائی ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں: تنہا نہ رہا جائے تاکہ شیطانی وسوسے سے محفوظ رہا جا سکے، کیونکہ انسان زیادہ تر تنہائی میں شیطانی وسوسے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی خدشہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص تنہائی میں وحشت محسوس نہ کرے۔ یہ بھی ایک حکمت ہے کہ تنہائی میں کسی دشمن، چور یا ناگہانی آفت سے محفوظ رہنا مشکل ہو سکتا ہے۔ تنہائی میں کسی بھی اچانک مصیبت، بیماری وغیرہ کی صورت میں کوئی نہ ہو تو پریشانی ہو سکتی ہے۔ یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نصیحت پر عمل کرنے میں خیر ہے، اسی لیے بغیر یہ سوچے کہ اس بات میں کیا حکمت ہو سکتی ہے، مسلمان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت پر عمل کر لینا چاہیے، اس میں اس کے لیے بہتری ہے۔ یاد رہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ضعیف اور کمزور پیدا فرمایا ہے۔ رات کا وقت ہوا اور اس پر کوئی بھی قسم کی پریشانی آ جائے اور مدد کرنے والا کوئی نہ ہو تو خود ہی سوچ لیں کہ انسان کی حالت کیا ہوگی۔ پچھلی رات ایک جگہ پر اکٹھے بسر کیا جائے، اسی میں خیر اور بہتری ہے۔ ویسے تو یہ بات مشہور نہیں ہے کہ ایک اور ایک دو نہیں بلکہ 11 ہوتے ہیں۔ جب انسان کا کوئی ساتھی ہوتا ہے تو انسان کے لیے ایک سہارا ہوتا ہے۔ اسی لیے چاہیے سفر کریں یا گھر میں رات بسر کرنے لگیں تو کوشش کریں کہ اکیلے نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔